النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث میں سے حدیث طیبہ کی تلاوت کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خطبے کے اندر جو آیات اور احادیث پڑھی گئی اللہ تبارک و تعالی ان کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل پاکستان کے اندر سیاسی اختلافات بڑے زوروں پر چل رہے ہیں. ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات، بہتان لگانے، گالم گلوچ، غلیظ زبان کا استعمال کرنا، اپنے ساتھ دوسرے کے خلاف جتھوں کو تیار کرنا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت گری تک کی باتیں زبان کے اوپر آ گئی ہیں. اپنے سیاسی مخالف کو ہم نے اپنا مذہبی مخالف سے بھی زیادہ گردانتے ہوئے اس کے خلاف نفرتوں کا بازار گرم کر رکھا ہے. ہر بندہ دوسرے بندے کو عجیب نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ اس کا تعلق کون سی جماعت کے ساتھ ہے. آیا میرا اس کے ساتھ میل جول رکھنا، اس کے ساتھ علیگ سلیگ رکھنا میرے لیڈر کی جماعت کی مخالفت میں ہے یا موافقت میں ہے؟ ایک ہی گھر کے اندر دو بھائی آپس میں سیاسی اختلاف کی وجہ سے بہت بڑی دوری کا باعث بنے ہوئے ہیں. آیا یہ سب کچھ جو ہمارے لیڈر کر رہے ہیں یا ہماری قوم جس ڈگر پر چل چکی ہے، جس طریقے پر چل چکی ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ شریعت کے اندر اس کی کوئی مثال ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ یہ ہمارے لیڈروں نے اپنی طرف سے بنایا ہے یا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر چل رہے ہیں؟ مسلمان کے لیے چاہے وہ خوشی کے اندر ہو، چاہے وہ غمی کے اندر ہو، سفر کے اندر ہو، حضر کے اندر ہو، اپنوں میں ہو، غیروں میں ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، ہر حال کے اندر جو بھی کام وہ کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ میرا یہ کام قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو مطمئن ہو جائے کہ ٹھیک ہے میں صحیح چل رہا ہوں. اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا راستہ اور اپنا طریقہ قرآن و سنت کے مطابق لانے کی ضرورت ہے. مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے. اور خیر خواہ کا کیا معنی ہوتا ہے کہ وہ کسی کے لیے برائی نہیں سوچتا.
کسی کے لیے اپنے دل کے اندر برائی نہیں رکھتا اور کسی کے خلاف اپنے ہاتھ کو اپنی زبان کو استعمال نہیں کرتا۔ جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ میری زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے، ان لفظوں کی، ان مجلسوں کی، ان باتوں کی جواب دہی میں نے اللہ کے سامنے دینی ہے، تو وہ بندہ 100 مرتبہ سوچ کر ہی کوئی گفتگو کرے گا، کیونکہ ہمارے پاس سمجھنے کے لیے، ہمیں سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک گائیڈ کتاب ہمیں دی ہوئی ہے، جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تم زبان سے جو لفظ بھی نکالتے ہو نا، جو بھی گفتگو کرتے ہو، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے نگہبان مقرر کیا ہوا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ نے تمہارے دائیں اور بائیں لکھنے والے بٹھا دیے ہیں، تم اپنی زبان سے کسی کے خلاف بولو گے وہ لکھا جائے گا، کسی کو گالیاں دو گے وہ لکھا جائے گا، کسی کے اوپر الزام تراشی کرو گے وہ لکھا جائے گا، اور پھر قیامت کا دن تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا کہ میرا بندہ مجھے تو یہ بتا کہ تو نے فلاں آدمی کے خلاف جو یہ زبان استعمال کی، یہ الزام لگایا، اس کے خلاف عوام کو ابھارا، رشتہ داروں کو ابھارا، اپنے ماننے والوں کو ابھارا، تیرے پاس کوئی پروف تھا؟ کسی کے خلاف ابھارنے کے لیے تیرے پاس پروف تھا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی قوم کا، یہ کوئی شخص کسی شخص کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق اڑانے پر کوئی اجر نہیں ملتا ہے، چاہے سامنے والا کتنا بھی ہو، گناہ گار ہے تو تمہیں مذاق اڑانے پر اجر نہیں ملے گا، کسی کا مذاق بنانے پر کسی کو اجر نہیں ملتا ہے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اللہ فرماتے ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو، مجموع کے اندر، لوگوں کے اندر، مجلسوں کے اندر جس کے خلاف تم باتیں کر رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، پھر کیا کرو گے؟ ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو، کیا کرو گے؟ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے موسیٰ فما بال القرون الاولیٰ، بتاؤ کہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہمارے، ان کا کیا بنا؟ ان کا کیا بنا؟ وہ جنت میں یا جہنم میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر یہ نہیں بتایا کہ وہ جہنم کے اندر ہیں، ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے، وہ عذاب نہیں۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، فرمایا یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں کسی کو جہنمی بناؤں، کسی کو میں کافر بناؤں، کسی کو مسلمان بناؤں، کسی کو چور بناؤں، کسی کو خائن بناؤں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ علمها عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے پروردگار کے پاس محفوظ ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب بھولنے والا نہیں ہے، میرے رب سے کوئی چیز گم نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی برا ہے، کسی کے اندر برائی ہے، تو تم اس کو سر بازار ننگا نہ کرو، اس کو سر بازار الزام تراشیاں نہ کرو۔ لا یسخر قوم من قوم، یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ اور آگے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ نہ پکارو، یہ بہت بری بات ہے۔ یہ قرآن کے اندر واضح طور پر منع کیا گیا کہ تم کسی کا ایسا نام نہ رکھو کہ جس کی وجہ سے اس کا عیب ظاہر ہو رہا ہو، اور تم بھرے مجموع کے اندر اس کے معیوب نام سے اس کو پکار رہے ہو۔ اور فرمایا وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ،
جو اس حالت میں مر گیا کہ کسی کے اوپر الزام تراشیاں کرتا رہا، عیب جوئیاں کرتا رہا، عیب گوئیاں کرتا رہا، اس حال کے اندر دنیا سے گیا، تو یہ طبقہ ظالم طبقے کے اندر شمار ہوگا۔ اب میرے عزیزوں، میں اور آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد کیا ماحول چل رہا ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق کس طرح تھے؟ فرمایا لم یکن فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ بے حیائی کی گفتگو فرماتے تھے اور نہ بے حیائی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بے حیائی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بغیر علم وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ یہ کھیل کود کی چیزیں، انجوائے کی چیزیں وہ لوگوں کے درمیان لے کر آتے ہیں۔ کیوں لے کر آتے ہیں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ ان کو لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں، اور پھر وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی باتوں کو وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دردناک عذاب کو تیار کر کے رکھا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ سورۃ النور کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو فروغ دے، مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلا دے، مسلمانوں کو بے پردگی کے اوپر لگا دے، گناہوں کے اوپر لگا دے، اور پھیلا دے مسلم معاشرے کے اندر کہ یہ کرو کچھ نہیں ہوگا، وہ کرو کچھ نہیں ہوگا، مولویوں کے پیچھے نہ چلو، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس لیے میرے عزیز، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس وقت کس طرف چل رہا ہے۔ تو ہم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی، لم یکن فاحشا ولا متفحشا، نہ اللہ کے نبی گفتگو بے حیائی والی کیا کرتے تھے اور نہ اس کو پسند کیا کرتے تھے، نہ اس کو پھیلایا کرتے تھے، اور نہ اللہ کے نبی بازاروں کے اندر گھوما کرتے تھے، اور نہ عجیب و غریب لوگوں کے درمیان گفتگو کیا کرتے تھے کہ 4 مجلسیں وہاں پر بیٹھے ہیں، 4 بندے وہاں پر مجلسیں بنا کر بیٹھے ہیں، کوئی کسی کا گلہ کر رہا ہے، کوئی کسی کا شکوہ کر رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف بات کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو مونس ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف جھکتے ہیں، لوگوں کا جھکاؤ ہوتا ہے اس کی طرف، لوگ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر آپ کے کتنے بڑے بڑے دشمن تھے۔ ابو جہل جس کو اس امت کا فرعون کہا گیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس فرعون سے بھی یہ بڑا فرعون تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو فرعون تھا نا، جب وہ مرنے لگا پھر وہ کہنے لگا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں کہ اب جو ہے نا میں ان کو مان رہا ہوں، تو مرتے وقت کی تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن جو ابو جہل تھا جب وہ مرنے لگا نا، اس کی گردن کاٹنے لگے تو اس نے کہا کہ میری گردن اوپر سے نہیں تھوڑی سی نیچے سے کر کے کاٹنا، اور جب باقی گردنوں کے درمیان رکھی جائے تو پھر پتہ چلے کہ یہ سردار کی گردن ہے۔ ایسا اپنے کفر کے اوپر وہ تھا۔ لیکن مسلمانوں کی سیرت پڑھے، رسول اللہ کی سیرت دیکھیں کہ اللہ کے نبی اس سخت ترین دشمن کے پاس بھی جب گئے ہیں اس کو ایمان کی طرف بلایا ہے، اور کبھی اس کو مطعون نہیں کیا ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ اچھی گفتگو کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، پیارے گفتگو کرو،
اچھے انداز میں بلاؤ، اور اگر تمہاری کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، کسی کے ساتھ اختلاف ہے، تو اس کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے برتاؤ کرو۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ جس کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو چکی ہے اس کے ساتھ تم اچھائی کا معاملہ کرو۔ پھر کیا ہوگا کہ ان قریب تم دیکھو گے کہ جو تمہارا دشمن بن چکا تھا، تمہارے اچھے برتاؤ کی وجہ سے، تمہاری اچھی گفتگو کی وجہ سے، وہ تمہارا کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ یہ تو اسلام کی تعلیمیں ہیں۔ اس لیے اگر کہیں پر سیاسی اختلاف ہے، ٹھیک ہے، ہر کسی کا اپنا حق ہے، ہر کسی کا رائٹ ہے، ہر کسی کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے لیڈر چنے، لیکن لیڈر چنتے ہوئے کبھی ہم یہ نہ ہو کہ لیڈر کی محبت کے اندر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو فراموش کر رہے ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان جو ہے اس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی علامتیں ہیں۔ مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، اپنے شب و روز کی مصروفیت کو دیکھیں کہ کیا ہماری زبان سے مسلمان محفوظ ہے؟ اگر محفوظ ہے تو ٹھیک ہے، اگر محفوظ نہیں ہے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ الیکشن کب ہونے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے کس کو ووٹ دینا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آپ نے جس کو ووٹ دینا ہے، جس کو سپورٹ کرنی ہے، وہاں پر جا کر سپورٹ کریں، ٹھپا لگا دیں، لیکن یہاں پر پہلے رہتے ہوئے ایک ماحول ایسا بنانا، کریٹ کرنا ایک ماحول کہ جس کے اندر لوگ ایک دوسرے کے جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ سگا بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر راضی نہیں ہے کہ تو فلاں تنظیم میں کیوں چلا گیا، تو فلاں جماعت میں کیوں چلا گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی ہوتا تھا آپس میں اختلاف، لیکن اللہ نے کیا فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس کے اندر ایسے ہیں کہ شیر اور شکر ہے۔ کتنی لڑائیاں ہوئی، کتنے اختلافات ہوئے، لیکن وہ سب کچھ ختم کر دیتے تھے۔ ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، کسی کے اوپر الزام تراشیاں کرنا، اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب بندہ دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے۔ مسلمان کے لیے دنیا سب کچھ نہیں ہے، مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آخرت تیار کر کے رکھی ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تم دنیا کی زندگی کو دیکھ کر دھوکے کے اندر نہ آ جاؤ۔ ان الدنیا خضرۃ حلوۃ، بے شک دنیا خوبصورت ہے، دنیا میٹھی ہے، دنیا سرسبز ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی رنگینیوں میں بندہ کھو جاتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ دنیا کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی اور دنیا کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی، یہ سوچتا ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ ناکامی آخرت کی ہمیشہ کی ناکامی اور کامیابی آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے، آخرت کے لیے اعمال کرتا ہے، آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی کھیتی کے اندر ہم بڑھاوا دے دیتے ہیں، اس کو اور دے دیتے ہیں۔ اور من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو دنیا کے لیے کماتا ہے، دنیا کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، پھر وہاں پر وہ مجرموں کی صف کے اندر کھڑا ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت اس طرح دلوں کے اندر سرایت کر جاتی ہے کہ ہمیں یہی چلتا ہے کہ یہاں کی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا، ایک آدمی نے مذاق کے طور پر پوچھا ایک صحابی سے، غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، غالباً وہی تھے، سے پوچھا مجھے بتاؤ، بڑے بڑے عجیب لوگ ہوتے تھے،
مجھے بتاؤ یہ جو کتا جا رہا نا یہ افضل ہے یا تم افضل ہو؟ صحابی رسول سے پوچھ رہے ہیں یہ افضل ہے یا تم افضل ہو؟ نے کہا کہ اگر میرا انجام ایمان کے اوپر ہو جاتا ہے، اگر میرا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو جاتا ہے تو میں اس سے بہتر ہوں، اگر میرا خاتمہ ایمان کے اوپر نہیں ہوتا تو پھر میں اس سے بھی گمراہ۔ انما الاعمال بالخواتیم، ایمان والو، مسلمانوں، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے کہ تمہارا خاتمہ کس حال کے اندر ہو رہا ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا بنایا جا رہا ہے۔ قرب قیامت کی یہ علامتیں رسول اللہ نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسے ہوگا کہ سچا آدمی لوگ اس کو جھوٹا کہیں گے، جھوٹا آدمی لوگ اس کو سچا کہیں گے، امانت دار آدمی اس کو خیانت دار کہا جائے گا، خائن آدمی کو امانت دار کہا جائے گا۔ اور فرمایا کہ لوگوں کے مقتدا، پیشوا، رہنما، لیڈر ایسے لوگ بن جائیں گے کہ جو امت کے سب سے رذیل ترین لوگ ہوں گے، جس کی کوئی ویلیو لوگوں کے اندر نہیں ہوگی، کہ لوگ اس کو اپنا چپڑاسی رکھنا پسند نہیں کریں گے، اپنا داماد بنانا پسند نہیں کریں گے، لیکن اس کو لیڈر بنایا ہوگا، بڑے بڑے فیصلے اس کے ہاتھ میں دیے ہوئے ہوں گے، اور بڑے بڑے مجموعوں کے اندر وہ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد اس کے پیچھے لگی ہوئی ہوگی۔ یہ دجالی دور کی نشانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے پناہ کی دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اللہ کے نبی تو فرماتے تھے کہ ہر نماز کے اندر یہ دعا مانگی کرو، رب جعلنی کے ساتھ یہ دعا بھی سکھائی گئی۔ تو یہ دجالی دور ہے۔ دجل کس کو کہا جاتا ہے؟ میں نے آپ نے یہ سمجھا کہ ایک آنکھ والا کانا دجال آئے گا، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور دنیا اس کے پیچھے چل پڑے گی، لیکن اس کے آنے سے پہلے ایک ماحول بنایا جائے گا۔ دجال کے آنے سے پہلے اس کے لیے پورا گراؤنڈ، میدان تیار کیا جائے گا کہ لوگ اس کے دجل کے اندر پھنس چکے ہوں گے۔ اور دجل کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جس کے اندر آدمی کو حق اور باطل کی تمیز نہ رہے، حق اور باطل کا پتہ نہ چلے، برائی کو اچھا سمجھ رہا ہو، اچھائی کو برا سمجھ رہا ہو، اس کو کہا جاتا ہے دجل۔ آج دیکھیں، ہم جانتے ہوئے، پوچھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کہ فلاں بندے کے اندر یہ خامی ہے، اس کے باوجود ہم نے اس کو اپنے لیے چنا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر بڑے بڑے مجموع کے اندر جب کسی کے لیڈر نے کسی کے خلاف بات کر دی تو اس کو پھر کسی پروف کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میرے لیڈر نے یہ کہہ دیا ہے۔ حالانکہ میرے عزیزوں، میرا آپ کا ایک لیڈر ہے، میرا اور آپ کا ایک لیڈر، اور ہمیشہ کے لیے رہنے والا لیڈر، وہ لیڈر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں نے کیا فرمایا؟ لم یکن فاحشا ولا متفحشا۔ یہ ایک لیڈر کی نشانیاں بتا رہا ہوں کہ جو سچا لیڈر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر چلتا ہے، تو اپنی زبان کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر بے حیائی کی باتوں کو نہیں لے کر آتا ہے، بے حیائی کو معاشرے کے اندر پروموٹ نہیں کرتا ہے، بے حیائی کو پھیلانے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے، ہم نے اس کو اپنا لیڈر مانا ہوا ہے، تو ہم اس کو پیغمبر کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز، اپنی گفتگو ہم جب بھی کریں، کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے، نبی تولی گفتگو ہونی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی زبان سے جو الفاظ نکال رہا ہوں اس کا مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور آج میرا نوجوان طبقہ، ہمارا سارا فوکس معاشی مسائل کے اوپر ہے۔ میں خود، آپ حضرات دیکھیں کہ جب ہم مہنگائی سنتے ہیں، گندم مہنگی ہو گئی، آٹا مہنگا ہو گیا، چاول مہنگے ہو گئے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، تو پہلی بات کیا کی جاتی ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، اس لیے پورے ملک کا معاشی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا، سنت سے پوچھا،
کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری کے اندر فساد ظاہر ہو گیا. کیا وجہ ہے؟ ہر جگہ پر لڑائیاں پھیل رہی ہیں. بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں نے کیا ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں کی کمائی وہ اٹھا. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے، مہنگائی آتی ہے، ڈالر مہنگا ہوتا ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر مہنگائیاں آ جاتی ہیں، انسان کے لیے جینا تو بھر ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے کیا ہوگا. اجتماعی توبہ کریں. آج بارش نہیں ہو رہی، ساری امت پریشان ہے. ہم نے فلکیات والوں کو دیکھنا ہے، سائنس والوں کو دیکھنا ہے، لیکن سنت کی طرف ہم نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ جب بارش نہیں ہو رہی تو استسقاء طلب کرو، اجتماعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جا کر دعائیں مانگو. پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے ہوتی. میں بھی روزانہ موبائل کے اندر چیک کرتا ہوں، آپ حضرات بھی چیک کرتے ہیں. ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ 10 دن تک کوئی کہیں پر کوئی بادل آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. تو کیا ہوا کہ ہمیں اس تہذیب کے اندر گھسایا جا رہا ہے. ہم اسباب کی طرف تو دیکھتے ہیں، مسبب الاسباب کی طرف نہیں دیکھتے کہ ان اسباب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ہمیں معاشی وسائل سے زیادہ اپنے ایمان کو تقویت دینے کی ضرورت ہے. جو ایمان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بنایا. ایک صحابی کا گھر کے اندر آٹا نہیں ہے، مسجد کے اندر گئے 2 رکعت نفل پڑھی، گھر کے اندر آ گئے، پوچھا ہاں بھائی کچھ آیا؟ کچھ نہیں آیا. کہنے لگے میری نماز کے اندر ہو سکتا ہے کوئی کمی ہو. دوبارہ گئے، پھر 2 رکعت نفل پڑھی، اللہ سے مانگا، پھر آ گئے، کچھ آیا؟ کچھ نہیں آیا. سہ بارہ گئے، جب تیسری بار گئے وہاں پر اللہ سے دعا مانگی، نوافل پڑھ کے آئے، پوچھا کچھ آیا؟ انہوں نے کہا آ گیا. کہنے لگے کہ اب میں نماز سے ہی پڑھ کے آیا. میرے عزیزوں، ہم نے کہاں توجہ دی؟ ہم نے کہاں اللہ کی طرف رجوع کی؟ ہم سب کا جو فوکس ہے وہ سارا کا سارا معاشی مسائل کے اوپر ہے. یاد رکھیں، مسلمان صرف ان فکرز کے اوپر نہیں چلتا ہے، مسلمان صرف یہ ان کے اوپر یہ معلومات کے اوپر نہیں چلتا ہے. مسلمان کی روحانی ایک طاقت ہوتی ہے جس کا تعلق اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری دور کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے 70,000 لوگ قسطنطنیہ کے کنارے کافروں سے مقابلہ کریں گے. 70,000 بندے، لیکن ان کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں ہوگا. ان کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہوگا. وہ پہلا حملہ کریں گے، پہلا حملہ ان کا ہوگا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب وہ کہیں گے اس کلمے کی زور سے، کلمے کی طاقت سے، وہ کنارے دوسرے کنارے پر چلے جائیں گے، ساری کی ساری جگہ کو وہ فتح کر لیں گے. ان کے پاس تلوار نہیں ہوگی، ان کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، ایمان مضبوط ہوگا. آج ہم وسائل کی طرف تو دوڑ رہے ہیں لیکن ایمان کی طرف نہیں ہے، اعمال کی طرف نہیں ہے. مسلمان اعمال اور وسائل دونوں کو اپناتا ہے. ان دونوں کو جب ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب. اس لیے تو کہا نا اقبال نے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بھی تیغ لڑتا ہے سپاہی. کافر کے لیے کیا ہے؟ اس نے وسائل کو دیکھنا ہے، لیکن ایمان والا کیا ہے؟ پہلے نمبر پر اللہ کی طرف رجوع کرنی ہے ہم نے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک کنارہ فتح کریں گے، پھر دوسری طرف آئیں گے، پھر تیسرا اٹیک ان کا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کے ذریعے ہوگا. فرمایا بس یہ جنگ ہو رہی ہوگی اور وہاں سے دجال کے ظہور کا اعلان ہو جائے گا، اور پھر یہ سارا کا سارا مجمع مال غنیمت کو چھوڑ کر، ساری چیزوں کو چھوڑ کر دجال کے خلاف جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوگا. آج میرا ایمان، آپ کا ایمان ہمیں اتنا نہیں بتا سکتا کہ ہم نے مسجد کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا ہے. ہمارے ایمان کے اندر اتنی طاقت نہیں بچی ہے کہ ہم حق اور باطل کے اندر تمیز کر سکیں، ہم سچائی اور برائی کو پہچان سکیں. سچائی اور برائی کو ایسے خلط ملط کر دیا گیا کہ انسان پریشان ہے. اگر کوئی چور ہے تو آپ کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو چور کہیں، ٹھیک ہے، اس کا عمل اپنا. کوئی فراڈی ہے، آپ کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو فراڈی کہیں. قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ فراڈی تھا یا نہیں تھا، نہیں.
آپ اپنے اعمال کی فکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر کوئی گمراہ ہو گیا، کوئی برے راستے کے اوپر چل پڑا تو تمہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ الی اللہ مرجعکم، تم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی جب گفتگو کر رہے ہیں، ہم مجمع کے اندر بیٹھے ہیں، ہم یہ سوچیں کہ کہیں میری گفتگو سے، میری کسی بات سے کسی مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو، مسلمانوں کے مفاد کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو، کہ میں اگر کسی سے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہوں، کسی کی دل آزاری نہ کر رہا ہوں، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کے اندر رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زبان کی وجہ سے بھی کوئی آدمی جہنم کے اندر جائے گا؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ غالباً پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زبان کی وجہ سے کوئی جہنم کے اندر جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی زبان کی وجہ سے بہت سارے آدمی اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، الٹے لٹکائے جائیں گے، اور بہت سارے لوگوں کو نکیل ڈال کر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس لیے جب زبان سے لفظ نکالیں اس کو سوچیں کہ میں کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپسی اختلاف سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔